السلام علیکم ویورز، یہ ہیں شکور حسین نوری گیٹ سرگودا۔ وہ کہتے ہیں کہ شریف برادران کے سمدی اسحاق ڈار چند لمحوں میں تماشا بن کے رہ گئے۔ ایک انٹرویو نے ان کا پول کھول کے رکھ دیا۔ کیا مکافات عمل اسی کو کہتے ہیں؟ ایک انٹرویو میں نہیں، یہ مسلسل دروغ کو جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ کی پیداوار ہے۔ یہ پیداوار ہی جھوٹ کی ہے۔ آج کس منہ سے جب یہ بات کرتے ہیں ووٹ کو عزت دو، تم پیداوار کس کی ہو؟ تم ہو کون؟ تمہارا آگا پیچھا کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور یہ ہر اعتبار سے مطلب صاحبزادی ان کی، آپ تو سمدھی کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتی تھی، کل تک کہہ رہی تھی کہ میرا باہر کیا، میرا تو پاکستان میں کچھ نہیں ہے، اب کیا کچھ نہیں ہے۔ اسحاق ڈار کی وہ جھوٹ غلاظت۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے کبھی کسی چہرے پہ بیک وقت فرسٹریشن، ڈپریشن، بے شرمی، بے حیائی، ڈھٹائی، پریشانی، بھگدڑ، خوف، یہ ساری چیزیں میں نے کسی چہرے پہ، انسانی چہرے پہ اتنے مختصر سے وقت میں جتنا وہ انٹرویو کا تھا میں نے نہیں دیکھی۔ مجھے اس کی شکلیں نہیں بھول رہی اسحاق ڈار کی، اور یہ ڈے ون سے ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ اچھا، اب بے حیاؤں کے، بے شرموں کے ساتھ اگر اسی ٹائپ کی کوئی سپورٹ ہو تو وہ بھی ظاہر ہے اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ ادروائز کون سا ڈھکا چھپا کاروبار ہے؟ اچھا، ایٹ لیسٹ یہاں کے تو لوگ، یا کم از کم لاہور کے لوگ بیک گراؤنڈ سے بھی واقف ہیں۔ آپ پروفیشنل ہو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو، بہت کامیاب ہو، لیکن کھرب پتی ہوتے تو ہم نے نہیں دیکھے اوور نائٹ۔ جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں جانا نہیں چاہ رہا، وہ پرائم منسٹر عمران خان نے وہ بیان کر دیا تھا۔ اور باقی جو آپ نے کہا ہے مکافات عمل، یہ ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا، ہمارے بڑوں کا، ہمارے رہبروں کا کہنا ہے کہ انسان اس جہان سے رخصت ہونے سے پہلے قدرت انہیں پوری طرح بے نقاب کر دیتی ہے۔ یہ ایک زمانے میں نے بات کی تھی، وہ بڑی وائرل ہوئی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گھر میں اتنا پیسہ رکھ لیتے ہیں، اتنی دولت گھر میں رکھ لیتے ہیں کہ عزت رکھنے کی جگہ اس گھر میں نہیں رہتی۔ سو جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے بالکل نیمسس ہے، مکافات عمل ہے، اور اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ بلیم کرو گورنمنٹ کو، بلیم کرو نیب کو، جس کو جو چاہے آپ بلیم کرو، پر یہ ریالٹی ہے۔ یہ انٹرویو یہ تو عمران خان نے نہیں ارینج کرایا۔ خود بندہ پوچھے تو نے جانا ضرور ہے، ضرور منہ کالا کرانا ہے، نہ جاؤ، ٹال دو۔ ہیرا پھیری کے، جھوٹ کے یہ ایکسپرٹس ہیں، لیکن نہیں، قدرت نے یہ دن دکھانا تھا جو پوری فیملی کے لیے عذاب بن گیا ہے۔ اور میں پچھلے 2 دن میں بے شمار ایسے لوگ جو اور کچھ نہیں تو کم از کم پی ٹی آئی کے وہ ہمدرد نیوٹرل ٹائپ لوگ کہہ رہے ہیں، وہ بھی ایسی زبان ان کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں۔ تو مکافات عمل ہی ہے، اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ بطور قوم پاکستانیوں سے ایسی کیا غلطی ہوئی جس کی انہیں یہ سزا مل رہی ہے؟ ذیشان راجپوت، پہلے تو آپ کو مبارک ہو۔ یہ ملک، سرحدیں، یہ انسانوں کی، انسان رب العالمین کی تخلیق ہے، اور یہ کرۂ ارضی و آبی، ہم اسے ارضی کہتے ہیں، حالانکہ ارض اس میں بہت تھوڑی ہے، باقی تو پانی ہی پانی ہے۔ یہ کرۂ ارضی و آبی بھی اسی کی تخلیق ہے۔ سو جہاں آپ نے قدم رکھ دیا وہی، میں کینیڈا میں ایک بار میں نے لیکچر ٹائپ چیز تھی کو میں نے پاکستانیوں کو کہا کہ دیکھو، پاکستان ماں ہے، کوئی شک نہیں، ایک ماں جو کھلا نہیں سکی، دیکھ بھال نہیں کر سکی، تو جن ملکوں نے آپ کو سنبھالا،
یہ وہ ماں ہے جس نے آپ کو جنم تو نہیں دیا لیکن آپ کو زندگی میں آسودگی دی، عزت دی، شناخت دی. ٹھیک ہے، تو یہ توازن رکھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہمیشہ یہ آپ ذہن میں رکھیں. باقی جو آپ نے کہا ہے کہ بطور قوم پاکستانیوں سے ایسی کیا غلطی ہوئی، پاکستانیوں سے کیا غلطی ہوئی؟ آوے جاوے بت پرستی سے بدتر کام ہے شخصیت پرستی. پتہ نہیں، ان کے دل پتھر کے ہیں، ان کے دماغوں میں بھس بھرا ہے. بہت سے لوگ ہیں الحمدللہ، مجھے کوئی تسلی، میں اسی لیے یہ کیے جا رہا ہوں کہ یار اچھا کچھ تو ایسے ملتے ہیں جن کی سوچ تبدیل ہوتی ہے، جن کی رائے تبدیل ہوتی ہے. چلو پرسنٹیج کم صحیح، اکثریت کون ہے؟ آوے جاوے میاں دے نعرے وجن. کیا میاں تو کیا اس کے نعرے، روٹی کپڑا مکان ہوں. آج تک سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ ٹین ایج تھی میری اس میں، آئی واز اے ٹین ایجر جب بھٹو صاحب تشریف لائے. روٹی کا مل گئی نہیں. یہ پچھلے الیکشن میں کوئی کسی چینل کا کوئی نمائندہ یا نمائندی تھی، وہ مائک لے کے پھر رہی تھی، لوگوں سے پوچھ رہی تھی کہ بھئی پیپلز پارٹی نے الیکشن کوئی آپ کو کوئی روٹی کپڑا مکان کا نا، روٹی ملی نہیں جی، بے روزگار ہیں. اچھا کپڑا مکان برا حال ہے، ووٹ کس کو دینا جی؟ تو مجھے آج بھی یاد ہے 3-4 بالکل بھوک مری بیچاری خواتین اور بندے، انہوں نے کہا جی رانی بی بی کو. رانی بی بی کس کو کہہ رہی تھی؟ بے نظیر بھٹو کو. بس بھائی، اگر آپ کو خود اپنے آپ پہ رحم نہیں آ رہا، میں نے کون سا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ اور دنیا میں آپ انسان کو ہر حرکت سے، ہر کام سے روک سکتے ہو اگر آپ کے ادارے مضبوط ہیں. تو اسٹیٹ کین میک شور کہ بھئی کوئی کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ نہ کرے، کوئی کسی کو ابیوز نہ کرے، کوئی کسی بچے کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کوئی کسی کا حق نہ مارے، کوئی ڈاکہ نہیں روکے فلانا. یہ سارا ایک چیز سے دنیا کی بڑی سے بڑی ریاست، دنیا کی ہر کامیاب ریاست اکٹھی ہو جائے، ساری اکٹھی ہو جائے، وہ مجھے خودکشی سے نہیں روک سکتے. میں رات کو سونے سے پہلے کانچ کا ایک ٹکڑا اٹھاؤں گا، شارک پہ پھیروں گا، کیا کر لو گے تم؟ یہ جیسے افراد خودکشی پہ تلے ہوتے ہیں، اسی طرح اقوام بھی خودکشی پہ تلی ہوتی ہیں. آپ کے دل پہ کوئی اور دماغ پہ کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے ٹھیک فیصلہ کیا، یو ہیو ایوری رائٹ. ایک پاکستانی کے، ایک انسان کے، ایک مسلمان ہونے کے طور پہ آپ کا حق ہے ایک خوبصورت، آسودہ، صاف ستھری زندگی. یہ جو کر رہے ہیں کہ جی یہ آبے جاوے، جب تک یہ آبے جاوے رہے گا اور میاں دے نعرے بجن گے تو پھر اور بھی بہت کچھ بجے گا، وہ واجر ہے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ویورز. یہ میرے پڑوسی ہیں، ٹھوکر نیاز بیگ لاہور سے چودھری محمود الحسن ہیں پڑوسی میرے. اس طرح کے ٹھوکر نیاز بیگ سے آگے سندر رائے بن روڈ پہ ہمارا فارم ہاؤس ہے، اور ٹھوکر نیاز بیگ سے ذرا ادھر وہ جو برج ہے، وہ برج پہ چڑھنے سے پہلے ایک لیفٹ ٹرن ہے، وہ لے لیں جو شوکت خانم ہاسپٹل کی طرف جانا، اس پہ ایک کالونی ہے، گیٹڈ کمیونٹی ہے، وہاں ہمارا شہر والا تو محمود الحسن صاحب اس اعتبار سے میرے پڑوسی ہوئے. سوال ان کا ہے کہ جی چودھری پرویز الہی، مونس الہی اور شافع حسین نے شہباز شریف اور مریم نواز سے ملاقات کر کے بیگم شمیم اختر کے انتقال پہ تعزیت کی ہے. کچھ لوگ اسے بھی سیاسی ہلچل قرار دے رہے ہیں. آپ چودھری برادران کے اس حسن کام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں چودھری صاحب، یہ بہت وفادار، بہت رکھ رکھاؤ والے، بڑے روایات پسند
لاجپال قسم کے لوگ ہیں یہ چودھری فیملی جو ہے، پرویز ہو گئے، مونس الہی اور ان کے کزن شجاعت صاحب کے بیٹے شاف حسین ہیں، یہ پورے کا پورا خاندان، یہ صحیح معنوں میں جسے کہتے ہیں نا کہ روایت پسند ہے، ٹپکل خاص طرح کا اس کلچر کا اگر کوئی سمبل خاندان ہماری پولیٹکس میں ہے، کچھ اور بھی ہوں گے جن کا شاید مجھے علم نہ ہو، یہ ان میں سر فہرست ہے۔ تو یہ تو ہمارے بنیادی جو ہماری پریکٹسز ہیں ان میں شامل ہیں۔ تازی اور ان کا اتنا گہرا تعلق رہا، اور وہ تعلق بھی انہوں نے ہی توڑا تھا، یہ تو آخری وقت تک تعلق نبھانے والے لوگ ہیں۔ سو ان کی والدہ کے ساتھ ان کا ظاہر ہے کوئی تعلق، میل ملاقات ڈیفینیٹلی، جیسے دوست احباب کی کہ والدین کے ساتھ بھی بندے کا تعلق ہوتا ہے، رہا ہوگا۔ تو اس میں سیاست میرا خیال ہے ہرگز ہی نہیں ہے۔ یہ اتنی بار اس خاندان سے ڈسے جا چکے ہیں، اتنی بار۔ یہ کتاب ہے چودھری شجاعت صاحب کی، تو آپ چودھری شجاعت کی وہ کتاب پڑھ لیں تو بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ یار اتنا ظرف، یعنی ان کے مرحوم والد نے بار بار ان کے ساتھ، وہ جسے کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں ترا کیا۔ تو یہ میرے لیے تو قطعاً رتی برابر کوئی اس میں حیرت والی بات نہیں، چونکہ وہ اس فیملی کا ٹائپ ہی اور ہے۔ یہ آنے والی نسلوں میں بھی مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں مونس کو اور شافع اور سالک وغیرہ اور راسخ، مونس چھوٹا وہ تو خیر بالکل ہی ایک درویش آدمی ہے، بہت پرہیزگار، پریکٹسنگ مسلم جسے کہتے ہیں، وہ روادار ہی نہیں ہے زندگی میں، جو احکامات ہیں ایک اچھے مسلمان کے لیے سرے منہ انحراف کرنے والا نہیں ہے، دنیا دار ہے ہی نہیں وہ، مونس سے چھوڑا۔ اسی طرح سالک شافعی بڑے، تو یہ اگلی نسل کیری کر رہی ہے، مجھے یہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ ان کے اندر وہ سارا کچھ موجود ہے جو ان کے پرکھوں میں ہے، ان کے نانا چودھری ظہور علیہ میں۔ اچھا، اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی سیاست، یہ ٹائپ ہی نہیں ہے ان کا۔ اچھا، اب ان کا جانا ٹھیک ہے، میں نہیں گیا، اس کی ایک وجہ ہے، وہ وجہ میرے نہ جانے کی تعزیت کے لیے ہے میری کمینگی، میرے میں اتنی ہمت ہی نہیں۔ 2 سال پہلے کی بات ہے، میری والدہ اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ اس ملک کا کوئی ایسا آدمی مجھے نہیں یاد، ایسے بھی لوگ جن سے میں ملا کبھی نہیں، مطلب آصف زرداری صاحب نے تعزیت، اور پتہ نہیں کون کون، حتیٰ کہ جب وہ سارا ختم ہو گیا تو میرے سٹاف نے وہ رکھا ہوا تھا، تو میں نے کہا نہیں یار، میں ان کا کیا شکریہ ادا کروں، اور پھر اتنے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا، اس میں سے ایک آدھ نام بھی رہے گا تو رہنے دو، میں ان کے لیے دل میں دعا کروں گا۔ اس پورے خاندان میں، حالانکہ میرے شہباز شریف صاحب کے ساتھ بڑے عمدہ تعلقات تھے اور ہیں، حیران کن بات میں آپ کو عرض کروں، ایون ہی ڈنٹ، بھائی کا پریشر ہوگا یا جو بھی ہے مجھے نہیں پتا، حالانکہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن یہ چونکہ ہماری روایت ہے، اس خاندان کا صرف ایک نوجوان حمزہ، اس نے تعزیت کی۔ نون لیگ کے اور بڑے لوگ، چند ایک تو خیر میرے بہت ہی قریبی ہیں، بھائیوں کی طرح ہیں، میں کبھی ڈھکایا چھپایا بھی نہیں ہے اس بات کو، رانا ثناء اللہ از لائک اے بردر، یہ جو خواجہ فیملی اس طرح وہ آئے، تو ان میں سے کسی نے مناسب نہیں سمجھا، تو نو ایشو ایٹ آل۔ کمینگی میں اس لیے کہ مجھے یہ بھول جانا چاہیے تھا لیکن میں بھول نہیں سکا۔ حمزہ سے میں کروں گا تعزیت، ان کی دادی بنتی ہیں تو میں کروں گا، چونکہ اس شخص نے، میرا پرابلم ہے زندگی میں، میں بہت برا بھی نہیں ہوں، میں بہت اچھا آدمی بھی نہیں ہوں، میں ریسیپروکیٹ کرتا ہوں، مجھے اب کوئی اتنی عزت دے گا، میری کوشش ہوگی اتنی، مجھے کوئی اتنی محبت دے گا، میں کئی گنا ضربیں دے کے اس کو واپس کرتا ہوں، پوری زندگی میرے جاننے والے کسی شخص سے پوچھ لیں،
بدلحاظی کرے گا کوئی تو مجھ سے زیادہ بدلحاظ کوئی نہیں. سو میں نہیں کر سکا. حالانکہ میں نے ایک دو بار سوچا, پھر میں نے کہا نہیں, all this is not worth it. ٹھیک ہے. تو حمزہ سے میں ضرور یہاں بھی تعزیت کر رہا ہوں, اور ان سے میری ملاقات ہوگی. میں شاید جیل جاؤں, میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی, لیکن بہرحال وہ کوئی بہانہ نہیں ہے. میں جیل جا کے بھی حمزہ سے تعزیت کروں گا. ان میں سے کسی نے نہیں کی تھی تو میں بھی نہیں کروں گا. سمپل. مجھے لگتا ہے اس میں ایک ایلیمنٹ آف کمینگی, لیکن دیٹ از دا وے آئی ایم. بہت مہربانی, تھینک یو ویری مچ. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے والدین اور بہن بھائیوں کو کچھ عرصہ قبل انڈیا میں ایک گینگ نے بے گناہ مار ڈالا. میں انگلینڈ میں اس وقت اسٹڈی کر رہا تھا. اب ایک پرائیویٹ فرم میں جاب کرتا ہوں. اس واقعے کے فوراً بعد انڈیا گیا, مگر وہاں کا نظام دیکھ کے چند ماہ بعد واپس آ گیا. میری فیملی کے کیس میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. کیا ہم جیسے ممالک کے عام لوگوں کے حالات ایسے ہی رہیں گے, یا بہتری کی کوئی امید رکھی جا سکتی؟ وجے صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ میری تعزیت آپ قبول کریں. یہ ظاہر ہے انسان ہونے کے ناطے یہ بہت ہی افسوسناک, بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. اللہ پاک آپ کو صبر دے. یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا کہ کیا ہم جیسے ممالک کے عام لوگوں کے حالات ایسے ہی رہیں گے یا بہتری کی کوئی امید رکھی جا سکتی؟ نارملی لوگ روزی پکچر دکھاتے ہیں, بہتری امید کی بات کرتے ہیں. یہ عام لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہمارے حضور کا ایک فرمان ہے جس میں بڑی وزڈم ہے, بڑی لاجک ہے, بڑا ویژن ہے کہ جیسے عوام ہوں ویسے ہی حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں. میں جو اکثر ماتم کرتا ہوں پاکستان اور ہندوستان کے ریلیشن شپ کا, تو میرے ذہن میں یہی کچھ ہوتا ہے کہ ہم جیسے ملک جو رینگ رہے ہیں, ہم چل نہیں رہے, ہم رینگ رہے ہیں کیڑوں مکوڑوں کی طرح, حشرات و لرز کی طرح. میں نے ہندوستان کی بدحالی دیکھی ہے, خود میں پاکستانی ہوں تو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں. وی کی ناٹ افورڈ آل دس. جو لوگ ہم کر رہے ہیں ہماری حکومتیں, ہم نہیں, عوام. اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ عوام کی سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں. عوام اگر صحیح معنوں میں اٹھ کھڑے ہوں, ان کا ضمیر زندہ ہو, ان کے ذہن زندہ ہوں, تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایک انتہائی معمولی اور حقیر سی اقلیت ہوتی ہے جو جانوروں کی طرح انسانوں کو ہانکتی ہے. ہم جیسے ملکوں کی پریورٹیز بالکل ہی کچھ اور ہیں. ہم کہتے ہیں دنیا گلوبل ولیج ہے, عالمی گاؤں ہے, تو کیا ہم سب اس عالمی گاؤں کے کمی ہیں؟ کیا ہم اس عالمی گاؤں کے مظاہرے ہیں؟ نہیں. بے شمار طریقے ہیں. حکمران ایلیٹ ہوتی ہے, یہ بے شمار طریقوں سے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتی ہے, ان کا استحصال کرتی ہے. اب میں جب انڈین مسلمز کے بارے میں پڑھتا ہوں تو ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے. کیسا انسان ہوگا جس کے لیے انسانی زندگی گائے کی زندگی کے سامنے بالکل حقیر ہے؟ وہ کیا مائنڈ سیٹ ہوگا؟
اس نے کس ماں کا دودھ پیا ہوگا، اس کی رگوں میں کس باپ کا خون ہوگا. یہ حرکت اگر کوئی مسلمان کرے تو بندہ اس کے بارے میں بھی اسی طرح سوچے گا. اس کا بھگوان کیسا ہوگا، اس کی مقدس کتاب کیسی ہوگی. نہیں ہوتا اس طرح سے. پریورٹیز اور ہیں، ضرورتیں اور ہیں، ہماری ترجیحات کچھ اور، ہماری ایلیٹ کی. اور ایون اے کامن مین، عام آدمی، جب تک عام آدمی باشعور ہونے کا، باضمیر ہونے کا، میچور ہونے کا ثبوت نہیں دے گا، انفارچونیٹلی ہم جیسے ملکوں اور معاشروں میں، خود میں جس ملک میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، یہاں نسلیں گزر جاتی ہیں، انصاف نہیں ملتا. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں ایک ڈرامہ سن رہا ہوں اس ملک میں، تھانہ کلچر. یہ تھانہ سمبل ہونا چاہیے عافیت کا، تحفظ کا، خوف کا سمبل ہے. یہی حال. باقی امید کی اگر کوئی بیسز آپ کو دکھائی دیتی ہیں، امید کے پیچھے کوئی ریزن ہوتی ہے، کوئی لاجک ہوتی ہے، اگر موجود ہے تو حالات تبدیل ہو جائیں گے، اگر نہیں ہے تو یہ دائرے کا سفر ہے، یہ یوں ہی چلتا رہے گا. یہ صراط مستقیم یا سیدھا ایسے یہ سیدھا سفر نہیں ہے، دائرے کا سفر ہے، جس کے نتیجے میں سفرنگ جو ہے وہ اسی طرح بڑھتی رہے گی. اور یہ عذاب، یہ اذیتیں، یہ ذلتیں انسانوں کو بھگتنی پڑیں گی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ویورز. آج کے کالم کا عنوان ہے وکھرے وکھرے ہون تو پہلا آ ہس لئیے رون تو پہلا. میں تو کب کا زندگی کے ہاتھوں کھایا جا چکا ہوں. زندگی کسی چٹورے کی طرح چٹخارے لے لے کے مجھے نگل رہی ہے، اور میں یہ منظر دیکھ دیکھ کے لطف اندوز ہو رہا ہوں، کیونکہ اور کوئی چوائس یا آپشن ہی نہیں. نہ جانے اس قرۂ ارضی و آبی پر یہ کھیل کب سے جاری ہے، یعنی جینا مرنا، بننا بگڑنا، کھلنا مرجھانا، طلوع اور پھر غروب ہونا، سمندروں کا صحراؤں میں تبدیل ہونا، اور اپنے اپنے عہد کی عظیم سویلائزیشنز کے نام و نشان تک مٹ جانا. جیسے لازوال سرزمین سقارا، میسوپوٹیمیا کا ماری، ہمارا عظیم الشان قدیم ہڑپا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر ولادت، اور لفظی علامات کا مائسنی، مصر کا امرنا، ہتی سلطنت کا ہتوساس، بخت نصر کا بابل، بیبلون کہتے ہیں جسے انگریزی میں، سمندری تہذیب والا کارتھیج، ہولناک صحرا میں ابدی نیند سویا مقدس شہر ہیٹرا جسے الحضر بھی کہتے ہیں، ان کا قبائل کی فتح کا نشان چنچن، اور دیگر لاتعداد ایسی تہذیبیں جنہیں ہم جانتے ہیں، جنہیں ہم مستقبل قریب یا بعید میں شاید جان جائیں، اور بے شمار ایسی تہذیبیں جنہیں ہم کبھی نہیں جان سکیں گے، کیونکہ انسان کے جاننے کی ایک حد ہوتی ہے جس کے بعد صرف فنا کی تہذیب اور موت کا سناٹا ہی باقی رہ جاتا ہے. ایک ایسا سناٹا جس سے سکوت مرگ بھی سہم جائے. تہذیبوں کے ساتھ ساتھ پہلو و پہلو فرعونوں کی گمشدگی کا بھی ایک طویل سلسلہ ہے. کیسے کیسے خاندان بے نام و نشان ہو گئے، اور اس طرح کہ اگر آج کوئی ان سے اپنی نسبت کا اظہار کرے تو لوگ بیزار ہو جاتے ہیں، یا دل ہی دل میں اس پہ رحم کھانے یا مسکرانے لگتے ہیں. آج کی کنفیوزڈ، کانپتی، لرزتی سپر پاور کے باپ جارج واشنگٹن نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ کبھی کوئی ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس کی امانت کا امین ہوگا. اتنی دور کیا جانا، خود ہمارے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو اگر کوئی غیبی اشارہ یہ بتا دیتا کہ 73-74 سال کی عمر تک پہنچنے سے بہت پہلے آپ کا بنایا ہوا ملک 2 لخت ہو چکا ہوگا، اور 73 سالہ عمر کا تقریباً آدھا حصہ 2 خاندان کامیابی سے ہڑپ کرنے کے بعد ایک بار پھر اس پہ قبضے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہوں گے، تو قائد اعظم کیا محسوس کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ کیا ہم انسان واقعی اشرف ہیں؟ کیا ہم اشرف مخلوق ہیں، یا بے شک انسان خسارے میں ہے؟
گزشتہ 100 سال میں دنیا کی جتنی دولت تباہ کن خودکش ہتھیاروں پہ اس اشرف المخلوقات نے خرچ کی، اس سے آدھی بھی بنی نوع انسان کی بہتری بھلائی پہ خرچ کر دی جاتی تو کیا دنیا میں بھوک باقی رہ جاتی؟ پہلی جنگ عظیم کی لیگ آف نیشنز دوسری جنگ عظیم نہ روک سکی تو اس اشرف المخلوقات نے اقوام متحدہ کی بنیاد رکھی، یعنی یونائٹڈ نیشنز۔ یعنی یونائٹڈ نیشنز انسان کی اجتماعی عقل اور تجربے کا شاہکار ہے، جسے کشمیر تا فلسطین نہ کوئی زخم دکھائی دے، نہ کوئی چیخ سنائی دے۔ عالمی گاؤں کے مکھیا کے اشاروں پہ رقص کرتی ہوئی رقاصہ کے پیروں میں بندھے ہوئے گھنگروؤں میں ایٹم بامز اور ہائیڈروجن بامز ہیں۔ انفرادی اور اجتماعی طور پہ اقتصادیات ہی اس اشرف المخلوقات کی پہلی اور آخری ترجیح ہے۔ گمشدہ تہذیبوں کی ڈراؤنی تاریخ بھی اس کی ترجیحات تبدیل نہیں کر سکی، تو کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ یہ اشرف المخلوقات نہیں ہے، بلکہ ابھی اشرف المخلوقات بننے کے ابتدائی مراحل میں سے گزر رہی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جگدیپ رانا صاحب کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ بھارت میں عوام غریب اور حکومت امیر ہے، جبکہ پاکستان میں عوام نسبتاً خوشحال جبکہ حکومت تنگ دست ہے۔ آپ اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جگدیپ صاحب، اسٹیٹ اور سٹیزن، ادھر اسٹیٹ ادھر سٹیزن، یا ادھر اسٹیٹ ادھر سٹیزن، میرے نزدیک دے آر لائک ٹو پلرز، یہ جیسے ستون ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر پھر چھت۔ ان میں سے کوئی بھی ستون، کوئی ایک ستون اگر چھوٹا اور دوسرا بڑا ہو، اس کو چھت نصیب نہیں ہوگی تو پراپر نہیں ہوگی۔ یہ دونوں صورتیں جو ہے نا، یہ بحیثیت انسان، جب آپ مہذب دنیا کو دیکھتے ہو، متمول دنیا کو دیکھتے ہو، تو وہاں یہی ایک چھوٹا سا فرق ہے۔ وہاں اگر عوام غریب اور حکومت امیر ہے، اور یہاں ہمارے ہاں عوام اگر نسبتاً خوشحال ہیں اور حکومت غریب ہے، تو یہ تو دونوں صورتیں ان ایکسیپٹیبل ہیں۔ یہ بدنیتی، نالائکی، حرام خوری، کام چوری، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کانسیپٹ ہے کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، تو ہم جیسے ملکوں کی بیسیکلی ریاستیں سوتیلی ماں کی طرح ہوتی ہیں۔ سگی ماں جس طرح اپنا آپ قربان کر دیتی ہے، وار دیتی ہے اولاد پہ سے، سوتیلی ماں تو، جو روایتی سوتیلی ماں، ایکسیپشنز ہوتی ہوں گی، وہ تو پھر وہی کچھ کرتی ہے جو اس طرح کی ریاستیں اپنے سوتیلے بچوں کے ساتھ کرتی ہیں۔ دونوں صورتیں ایسی ہیں جو کم از کم میرے جیسے آدمی کے لیے تو ایکسیپٹیبل نہیں ہیں۔ باقی ہندوستان کی ترجیحات جس طرح کی ہیں، ایک انڈین ہونے کے ناطے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو، انتہا پسندی تو قدرت کو قبول ہی نہیں ہے۔ ہم نے بھگتی ہے، ہم نے ایک اور طریقے سے بھگتی ہے، ہمارے کو سرکاری سرپرستی میں نہیں ہوئی، ایک ایلیمنٹ تھا، گرو ہوا، پیدا ہوا، ہزاروں معصوم لوگ مارے گئے، اکانومی نے بھی سفر کیا، ہمارے امیج نے بھی ایز اے کنٹری سفر کیا، لیکن الحمدللہ ہماری فوج نے اس کو لگام دے لیا اور سنبھال لیا۔ اب جس طرح کی فضا انڈیا میں کریٹ کی جا رہی ہے، یہ زیادہ دیر لاسٹ نہیں کرے گی، یہ خودکشی کا رستہ ہے، یہ تو اٹ از ریٹن آن دا وال۔ یہ تاریخ میں اس طرح کی مثالیں پہلے بھی گزری ہیں، پھر ان کا انجام بھی
ہم سب کو معلوم ہے، میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. تو یہ دونوں سچویشنز ایز اے ہیومن بینگ، ایک انسان کے طور پہ میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں. میں بہت متمول ہوں، بہت خوشحال ہوں. میری ریاست اگر بھیک مانگنے پہ مجبور ہے یا مقروض ہے، مجھے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. میری ریاست اگر متمول ہے اور میرے لیے بنیادی ضروریات زندگی اگر مسئلہ بن گئی ہیں، تو وہ بھی میرے لیے ناقابل قبول ہے. ایک توازن ہونا چاہیے، ایک بیلنس ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی جو آپ نے کہا وہ کوئی غلط نہیں ہے. دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی.